محترم حضرات، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت و عظمت بخشی۔ اسلام کا پرچم ہر سو لہرا رہا تھا اور پرچم اسلام کو سرنگو کرنے کے لیے عیسائی حکمران متحد ہو رہے تھے۔ اس ارادہ بد کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ کسی طریقہ سے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کو قبر انور سے نکال لیا جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور روحانی قوت و طاقت نبی ہی کے دم قدم اور محبت سے ہے۔ سن 557 ہجری میں 2 مغربی عیسائی اس کام کے لیے تیار کیے گئے، چنانچہ انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچ کر روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پہ حاصل کر لیا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے لوگوں کو بہت متاثر کیے۔ ظاہری طور پر بڑے عابد و زاہد دکھائی دیتے تھے۔ مساکین، ناداروں اور بے سہارا لوگوں کی خوب امداد و اعانت کیا کرتے تھے۔ لوگ انہیں ان کی سخاوت اور ظاہری صوفیانہ چال ڈھال کی بدولت عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جب ان مغربی عیسائیوں نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لی تو پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ساری رات روضہ رسول میں نقب لگانے کے لیے کھدائی کرتے اور جو مٹی نکالتے اس کو چمڑے کے تھیلیوں میں بھر کر رکھ لیتے تھے، اور دن کے وقت جنت البقیع کی زیارت کے بہانے جاتے اور مٹی وہاں چھوڑ آتے تھے، اور پھر سارا دن روضہ اقدس پر حاضر رہتے۔ عرصہ دراز تک انہوں نے اپنے اس کام کو جاری رکھا، حتیٰ کہ وہ تربت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اسی رات بجلی بڑے زور سے چمکی اور بادل گرجے، اور اس قدر زور سے زلزلہ آیا کہ ایسا لگا کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے ہوں۔ ادھر رات کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت بخشی۔ آپ کے چہرے انور پر جلال ٹپک رہا تھا اور غصہ سے ان 2 فرنگی شخصوں کو دیکھ رہے تھے، اور سلطان کو فرمایا، مجھے ان 2 کتوں کے شر سے بچاؤ، یہ مجھے ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب سے سلطان پریشان ہوئے، مگر اس کی تعبیر کو نہ سمجھ سکے۔ پھر آنکھ لگی تو دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ جب تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا تو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے کہا، وہاں ضرور کوئی ناخوشگوار واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، آپ وہاں جلدی پہنچ جائیں اور میں آپ کے پیچھے مال و اسباب کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ پہنچے اور شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا اور سوچ بچار کرتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ وزیر جمال الدین موصلی نے عرض کی، حضور کیا آپ ان سرخ رنگ والے 2 جوانوں کو پہچان لیں گے جنہیں آپ کو خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے؟ تو سلطان نے کہا، ہاں۔ وزیر جمال الدین نے اعلان کرایا کہ سلطان نور الدین دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے آئے ہیں اور تمام اہل مدینہ کو اپنے ہاتھ سے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس اعلان کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کیا گیا، اور جب کوئی شخص ہدیہ حاصل کرنے کے لیے آتا تو سلطان نور الدین بغور اس کے چہرے کو دیکھتے تھے، مگر وہ 2 شخص جنہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کر فرمایا تھا کہ ان کے شر سے بچاؤ، وہ نہیں آئے۔ آخر وزیر نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی تک سلطان کے حضور مال لینے نہیں آیا ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، یہاں 2 مغربی رہتے ہیں، وہ اتنے مالدار ہیں کہ انہیں سلطان کے ہدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آئے ہیں۔ تو وزیر نے حکم دیا کہ انہیں بھی بلا کر لاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا تو سلطان نور الدین نے انہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ
یہ وہی وہ بدبخت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا ہے۔ ان کی ظاہری چال ڈھال اس قدر مکرانہ تھی کہ ان پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو ان کے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی گئی۔ وہاں کتابوں اور مشکیزوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، مگر جو ہی ایک مسلح اٹھایا تو اس کے نیچے سرنگ نظر آئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب دم بخود رہ گئے۔ پوچھ گچھ کرنے پر ان کے سارے فریب کا پتہ چل گیا۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان دونوں عیسائیوں کو قتل کر دیا گیا، اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گہری بنیادیں کھدائی گئی اور انہیں مختلف دھاتوں کے ساتھ پگھلا ہوا شیشہ ملا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کے لیے اس خطرے کا امکان باقی نہ رہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے جھک جانے والے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک تک پہنچنے کے لیے دو مغربی عیسائی کھدائی کر رہے تھے، مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تبھی تو آقا نے بتایا کہ میرے کو ان دو مغربی عیسائیوں سے بچاؤ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔